السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن شریف پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ سبق سورہ بقرہ کا 37واں رکوع ہے اور تیسرے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اگر کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم آپ کو انشاءاللہ سکھاتے ہوئے چلیں گے۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ قاعدہ پڑھیں، چاہے وہ نورانی ہو یا مدنی ہو یا افضل القواعد ہو۔ اگر آپ وہ پڑھنا نہیں چاہتے اور آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے تو ہم نے ایکسٹرا پارٹ ڈال دیا ہے، سب سے پہلے وہ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ بہت شارٹ میں ہم نے ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا یہاں پر غود پڑھنا ہے۔ غود کو پڑھتے ہوئے زبان کی کروٹ کا حصہ جو آجو باجو میں رہتا ہے اس میں سے ایک حصے کو اوپر ڈاڑھوں کی طرف لگائیں گے تو انشاءاللہ غود ادا ہو جائے گا۔ اب ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ تغمضوا فیہ، جس طرح ہم زال پڑھتے ہیں اسی انداز میں پڑھنا ہے، لیکن اس کو پور کر کے پڑھنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا واللہ واسع علیم۔ یہاں پر صلہ اور لا اور آیت، یہ تینوں نشانیاں جمع ہو گئی۔ لا اور صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور آیت جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہاں پر آپ رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ تین نشانیاں جمع ہو گئی، آپ جس میں آسانی سمجھتے ہیں آپ اسی اعتبار سے عمل کیجئے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکنا چاہے رک بھی سکتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ با کے اندر کلکلا ہوگا، کلکلا کے 5 حروف ہے، قوف، تو، با، جیم، دال۔ جب ان 5 حروف میں سے کسی حرفوں پر جزم آوے تو پہلے والے حرف سے ملا کر اس کے مخرج، یعنی ان 5 کے مخرج اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جیسے الباب، الباب۔ کلکلا کے متعلق بھی ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ڈال دیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے ہیڈنگ لگایا ہے جھٹکا دے کر پڑھے جانے والے حروف۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ۔ یا کے اوپر زبر ہے، رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا تو اس کو پڑھیں گے ہی۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ حمزہ کے اوپر جزم پڑھنا ہے، پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. یہاں پر لا یستطیع تا کو باریک اور تو کو پور پڑھنا ہے. لا یستطیع تاکہ تا اور تو میں برابر فرق معلوم ہو جاوے. یہ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں پر ملا کر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر سانس ٹوٹ رہی ہو تو یہاں پر رک جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، معنی میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آتا. جن کے لیے سہولت ہے وہ پورا ملا کر پڑھے، یہی افضل ہے. ہمیں بیچ میں آپ کو بتانا تھا، اس کے لیے ہم یہاں پر رک گئے. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں پر تیسرے پارے کا پاؤ رکو مکمل ہو چکا. یہاں پر الربع لکھا ہوا ہے، یہی نشانی ہے پاؤ پارا پورا ہونے کی. اور رہی بات قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو نشانیاں الگ الگ آتی ہے، تو جیم میم زا، ان ساری نشانیوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے ابھی، کیونکہ آپ قرآن پاک ابھی سیکھ رہے ہیں. تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ایکسٹرا پارٹ کے اندر ایک سبق ڈال دیا ہے جس میں ان نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جس پر رکنا ضروری ہے اور جس پر بالکل نہیں رکنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سبق سمجھ میں آ گیا ہے یا پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتانے کی پوری کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.